جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیوں سے چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سگڑ تھی کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اسی گوبھی کے پتوں کی سبزی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے پتوں کی سبزی۔ اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کے دکان کے کونے میں پڑی کترنوں کی پوٹلی بنا کر لے آتی۔ کچھ عرصے بعد یہ کترنے تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی، کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو اور پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر کترنوں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے دھاگوں سے شیر گاڑ دیتی۔ کبھی لاڈ پیار آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی، تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے جی، سوتے بھی شاعری پر سر رکھ کے ہو۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے، ہم ضد کرتے تو اماں کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا، میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹھے اور پھولدار چھینٹ کے 2 آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لاتے۔ لٹھے کے تھان میں سے ابا اور تینوں لڑکوں کے، اور چھینٹ کے تھان میں سے دونوں لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کٹتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کوارٹر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتی۔ آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اماں سی کے دیں گی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا سے سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے پہننے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1 روپے کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی تھی۔ صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہر بہن بھائی کوڈو کے ٹھیلے سے ایک پنی والی گول اینک خریدتا، جسے پہن کر چال میں اطراحٹ سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندی کے ورک لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق افیمچی ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شعلہ نکالے گا۔ پھر خانہ بدوشوں کے خوانچے میں بھرے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تیلیوں سے بنے گگو گوڑوں کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے، چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم 5 بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رہتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے بچوں کو پٹھان کی چھرے والی بندوق سے رنگین اور مہین کاغذ سے کھانچے پر لگے غبارے پھوڑتے بڑی حسرت سے دیکھتے رہتے۔ بندریا اور ریچھ کا تماشا بھی اکثر مفت ہاتھ آ جاتا، اور اوپر نیچے جانے والے گول چوبی جھولے میں بیٹھنے سے تو ہم سب بہن بھائی ویسے بھی ڈرتے تھے، اور اس کا ٹکٹ بھی مہنگا تھا۔ بقر عید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئیں اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئیں۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آواز آتی سنی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب سکول میں۔
گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کی نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہیں چھوڑ گی۔